محفوظ کر لیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اے اللہ اس شخص کے اعمال کو دوبارہ تولا جائے، دوبارہ میزان کیا جائے، دوبارہ اس کی ناپ تول کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور اس بندے کے اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا۔ اور جب گناہ زیادہ ہو گئے تھے، نیکیاں کم پڑ گئی تھی، تو دوستو ذرا توجہ سے سنیے گا، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ وہ شخص پریشان ہوگا جس کی پہلے نیکیاں کم پڑ گئی تھی، گناہ زیادہ ہو گئے تھے، وہ پریشان ہوگا، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ درخواست پیش کریں گے، اے اللہ اس کے اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کو قبول کیا جائے گا، اور پھر اس شخص کے جب اعمال تولے جائیں گے، پہلے نیکیاں کم پڑ گئی تھی اور گناہ زیادہ ہو گئے تھے، لیکن جب دوبارہ تولا جائے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ، ایک ورق اس اعمال نامے میں رکھ دیں گے جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، اور پھر وہ اعمال نامہ ایسا بڑھ جائے گا، ایسا وزنی ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو پھر دوستو رب کی بارگاہ میں جب یہ دوبارہ میزان کیے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور پھر نیکیاں بڑھ جائیں گی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اس کی نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے، اب گناہ کم پڑ گئے ہیں، نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، آپ نے ایسا کون سا پرچہ اس اعمال نامے میں رکھا ہے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھا ہے، اس کا کیا عمل جو ہے وہ دنیا میں قابل قبول ہوا، اور جو آپ کے پاس محفوظ تھا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، یہ دنیا میں درود پاک مجھ پر پڑھتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا۔ پڑھنا تو میرے پاس بھیج دیا گیا، جو لکھتا تھا وہ میں نے بھی محفوظ کر کے رکھا تھا، اور یہ اس کا لکھا ہوا درود ہے جو میں نے اس کی نیکیوں میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا برکت والا بنا دیا ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا بھی چاہیے اور لکھنا بھی چاہیے، اور اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ماہ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اپنی ہی ہے۔ ہر ماہ فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، شان والا ہے، لیکن جمادی الثانی ایک ایسا مہینہ ہے جس کی شان اپنی ہی ہے، اور سب سے نرالی شان ہے، اور بڑی عظمت والی شان ہے۔ اور اس مہینے کو نسبت جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی سیرت پر، آپ کی سوانح حیات پر، آپ کی دنیا کے معاملات پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ ہر بندے کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر معاملات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس سے پیار کرے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب سے پیار کرے۔ جو اللہ کے محبوب سے پیار کرے گا
گویا اس نے رب سے پیار کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے فاتبعونی، اتباع کریں، یحببکم اللہ، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام محبوب خدا ہیں، اور ان سے بڑی دنیا کے اندر ہستی نہیں ہے، ان کے آگے بات سب ختم۔ اور جب اتنی بڑی ہستی ہو، اتنے مقام والی، اتنے شان والی ہستی ہو، تو پھر اس پر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، پھر اس سے محبت والہانہ کی جائے، اس سے پیار والہانہ ہونا چاہیے، پھر اس کے آگے اولاد کی محبت ناکام ہونی چاہیے، ماں باپ کی محبت بھی ناکام ہو جانی چاہیے، بیوی بچوں کی محبت بھی ناکام ہو جانی چاہیے، اب پھر سب کچھ اس پر قربان کر دینا چاہیے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے اندر کر کے دکھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو شان بھی ایسی عطا کی ہے، آج بھی علماء منبر پر بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کے گن گا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے زندگی کے چرچے کر رہے ہیں، ان کے اعمال کو بیان کر رہے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ اپنا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر قربان کر دیا۔ تو ہمارے ہاں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں تحقیق کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر زکوٰۃ کا معاملہ بھی آ جائے نا، تو ہم کہتے ہیں یار زکوٰۃ دینی تو ہے، ایسا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینی نہیں ہے، دل مطمئن نہیں، بس جبراً ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں یار جو شرائط پائی جاتی ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے وہ تھوڑی کم پڑ رہی ہیں، یہ سونا کم پڑ رہا ہے، میں صاحب نصاب نہیں بن رہا، تو پھر مجھ پر زکوٰۃ نہیں بنتی، میرا مال وہاں ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے، تو ہیلے بہانے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو مال پر 2.5% زکوٰۃ ہے، کتنے فیصد زکوٰۃ ہے؟ کتنے فیصد؟ 2.5%۔ 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے بھی ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، کیا آیا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ تو میں قربان نہ جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس نے سب کچھ آقا کی ذات پر قربان کر دیا، 2.5% کو نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے بڑے آسان سے راستے تلاش کرتے ہیں، کسی راستے سے ہم بچ جائیں، اور ہم مسئلے بھی وہ یاد کرتے ہیں جو ہماری ذات کے لیے فائدہ مند ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دیکھیں شریعت میں دوسرا نکاح کرنا جائز ہے، کہتے ہیں نا یہ سارے بندوں کو پتہ ہے، سارے معاملات ہر بندہ یہ منہ پر کہہ رہا ہوتا ہے ہاں بھائی کوئی حرج نہیں ہے، دوسری شادی بندہ کر سکتا ہے۔ ارے اس سے پوچھا جائے کہ نماز کے اندر سنتیں بھی پڑھنے ہیں، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے لیے آنا ثواب کا کام ہے، اس طرف نہیں آئیں گے، یہ بھاری پڑے گا۔ ہاں شادی کا بول دیں، نکاح کا بول دیں، ہاں یہ ہمارے لیے آسانی ہے نا، ہماری روح ہمارا جسم اس چیز کی طلب رکھتا ہے کہ ہمارا دوسرا نکاح ہو جائے، تیسرا نکاح ہو جائے، چوتھا نکاح ہو جائے، یہ خواہش نفسانی ہے، اور اس پر ہم مر مٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہو جائے، یہ دنیا کی محبت کے لیے ہم دن رات ایک کر دیں گے، اور پھر معاملات یہیں نہیں رکتے ہیں دوستو۔ اپنی آسانیاں کے لیے ہم غیر مقلدین بد مذہبوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ اور اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دے دے، اب اس نے طلاق تو دے دی، معاملہ ختم ہو گیا، اب کیا ہے وہ جی میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں نے گھر کا سوچا ہے، بس آپ آسانی کر دیں، معاملات کے اندر آسانی ہو جائے، اور پھر میرا گھر بھی تباہ نہ ہو، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ارے بھائی یہ باتیں اگر کرنی ہیں، سوچنی تھی تو یہ پہلے سوچنی تھی۔ 3 الفاظ ایسے ہیں
جو آپ کو کسی کی لخت جگر دلوا دیتے ہیں، 3 الفاظ جس پہ آپ قبول 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 کہتے ہیں، اور 3 الفاظ ایسے ہیں وہی جو لخت جگر جس کی ملی تھی وہ اس کو واپس دوبارہ ریٹرن، معاملات اس کے ساتھ ختم، جس طرح وہ ملی تھی اسی طرح آپ کے نکاح سے وہ خارج بھی ہو گئے۔ اب اس کے آگے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ اب وہ امام صاحب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی آسانی والا معاملہ نکال دیں۔ بھائی جب شریعت نے آسانی نہیں دی تو امام صاحب کیا کریں؟ اگر امام صاحب نے اتنا کہہ دیا کہ آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے، شریعت مطالعہ اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ امام صحیح نہیں ہے۔ ارے ہم نے تو وہاں سے فتویٰ لیا ہے، انہوں نے تو لکھ کے دیا ہے۔ ارے میرے بھائی، بد مذہبوں کے کہنے پر اپنے گھر کی بربادی نہ کریں، شریعت نے اور راستے بتائے ہیں۔ اگر آپ نے طلاق دے دیا اس کا حل بتایا ہے کہ آپ نے اس کا حل کس طرح نکالنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی آسانی کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے آپ یہ آسانی ڈھونڈ لیں کہ شریعت میں کوئی گنجائش نکال دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں نکاح کے فضائل بتائے، نکاح اگر خارج ہو جائے تو پھر اس کی سزا کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو پھر ہمیں سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، غلطی نہ کریں۔ تو ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اپنی آسائش کے لیے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، وہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں عبادت کے لیے۔ تو عبادت کے لیے جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ بات یہ ہے کہ بعد پھر بھی افضلیت عالم کی ہے۔ عالم اگر سو رہا ہے اور 70 زاہد اس کے مقابلے میں یعنی عبادت کر رہے ہیں تو وہ ان کی عبادت ایک طرف، عالم کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا مقام ایک طرف ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ حدیث درست ہے، لیکن عبادت کرنا اللہ والوں کا شیوا ہے، اللہ والے بندوں کا شیوا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ حدیث تو حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھی پتہ ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ عشاء کی نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے اور ساری رات قرآن کی تلاوت فرماتے۔ اور جب فجر کا وقت آتا، آپ کے بارے میں آتے ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی قرآن کا ختم فرما دیا کرتے تھے، قرآن ختم کرتے تھے پوری رات میں۔ تو دوستو، یہ عبادت ہم نے کرنی ہے نا، ٹھیک ہے شریعت میں ہے، چھوٹ ہے، عبادت کریں جتنی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے برگزیدہ بندہ بننے کی بھی تو کوشش کریں نا۔ تو آسانیاں اپنے جسم کے لیے نہ ڈھونڈیں، اپنی عبادت میں آسانیاں ڈھونڈیں۔ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دوستو اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور محبت کا انداز کیا ہے آج اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں، یقین کریں دنیا کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارے اساتذہ یہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں پر عمل کر لو، 2 چیزوں پر عمل کر لو، دنیا میں کامیاب ہو۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ یا کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے بن جاؤ، تم کامیابی کی طرف چلے جاؤ، یہ کامیابی ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کے اندر بھی کامیابی دلاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا۔ اب یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے سمجھ میں آئی، آپ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو آپ ان سے اتنی محبت کرنے لگے، آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر آپ ایمان لے آئے اور محبت کرنے لگے۔ محبت کا عالم یہ تھا، آپ جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، اور 40,000 دینار دین اسلام پر خرچ کر دیے، سارا مال اس پر خرچ کر دیا۔ اور جب خرچ کر دیا
پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا. پھر چند دن گزرے، پھر نئے سرے سے محنت کی، مال اکٹھا کیا، جمع کیا، پھر جو مال جمع ہوتا وہ سارا دین پر خرچ کر دیتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، دین اسلام میں خرچ کر دیتے. اور ایک دن ایسا معاملہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جنگ ہونے والی ہے، کہ مال و متاع کی ضرورت ہے، اور کسی کو مخاطب ہو کر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نے اتنا مال دینا ہے. لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دل سے محبت ہو جائے نا یارو، پھر دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے، اور انسان کے اپنے معاملات بھی بدل جاتے ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے، ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں سب کچھ آقا پر قربان کر دوں، ساری زندگی آقا کی خدمت میں گزار دوں، بس جو کچھ بھی ہے میرے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. دوستو ایک دن جب اعلان کیا کہ جنگ کے لیے مال و متاع کی ضرورت ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں محبت کا انداز، محبت کا والہانہ انداز دیکھیں. گھر پر گئے، اب موجود کچھ بھی نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے. کندھے سے چادر اتاری ہے اور یہ اتار کر گھر کے اندر بچھا دی، اور بچھا کر گھر کے برتن ورتن سب کچھ اس میں ڈالنے لگے، اور گھر والوں کو بولا ایک ایک سوٹ جو ہے اپنا رکھ لو، باقی جتنے بھی کپڑے ہیں وہ بھی اس میں ڈال دو. تو قربان نہ جاؤں ایسے صحابی پر جس نے اپنا سارا دن من دھن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال اس میں جمع کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور جیسے ہی پیش کیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اب دیکھیں، اگر کسی کو تحفہ دیا جائے، کسی کو اگر کوئی مال دیا جائے، تو لینے والا سب سے پہلے اپنے تحفے کو دیکھتا ہے، مال کو دیکھتا ہے، اس نے مجھے دیا کیا ہے، پوچھتا ہے اس میں ہے کیا. بات تو یہ ہوتی ہے، پوچھتا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے اور کیا لے کر آئے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی مال کو دیکھا نہیں ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار سے پوچھا ہے، ابو بکر بتا اس میں کیا. نہیں، یہ نہیں پوچھا اس میں کیا ہے، یہ پوچھا تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. بلکہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کوئی عام آدمی تھوڑی ہے، وہ محبوب خدا کا یار ہے، اور اللہ نے صدیق اکبر کو بہت کچھ عطا کیا ہے. میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں. دوستو جب یہ الفاظ بیان کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے آئے تو آپ کا عالم کیا تھا. جب اپنے بچوں کو بولا کہ یہ سارے اپنے کپڑے جو ہیں وہ بھی اس میں ڈال دے، ایک ایک سوٹ رکھ لے، تو گھر والے بھی دیکھنے لگے کہ بابا جان جو ہے آج سارا کچھ ہی لے کر جا رہے ہیں. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارک میں گئے، اور وہاں جا کر ٹاٹ کا لباس اپنے زیب تن کیا، اپنے جسم پر پہنا، اور وہ ٹاٹ والا لباس پہن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. اور جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ابو بکر کو، اے ابو بکر یہ کون سا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا معاملات ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا میں سب کچھ لے آیا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آقا کا غلام ہوں اور آقا مجھ سے خوش ہوتے ہیں، اور جب میرے لیے یہ حکم ہوا ہے کہ جنگ کے لیے مال چاہیے، میرے جسم پر ایک ایسا لباس تھا جو مہنگا ترین تھا، یا اللہ کے رسول میں یہ لباس اپنے جسم پر جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا، یہ بھی میں آپ کی بارگاہ میں دینا چاہتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں.
اور اسی نیت سے میں نے یہ لباس بھی یہاں ڈال دیا ہے، یہ لے آیا ہوں اور یہ میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تیری اس ادا کو رب نے بڑا پسند کیا، تیری اس ادا کو رب نے بڑا چاہا ہے، بڑا پسند کیا ہے، اور یاد رکھ تو نے مجھ پر یہ سارا کچھ نچھاور کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ایک بہت بڑا عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوا ہے۔ ابو بکر سن، تیرے پیچھے جبرائیل امین کھڑے ہوئے ہیں، اور جبرائیل امین نے بھی تیرا جیسا لباس پہنا ہوا ہے، وہ ٹاٹ والا لباس بھی جبرائیل امین پہن کر کھڑے ہوئے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون سا لباس پہنا ہوا ہے اور کیوں پہنا ہوا ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لباس جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا ہے، اور جو انہوں نے سب کچھ نچھاور کر کے دین اسلام پر عمل کیا ہے، اللہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سمیت تمام ملائکہ کو حکم دے دیا ہے، جیسا لباس سیدنا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے، سارے ملائکہ بھی ایسا ہی لباس پہن لیں۔ سارے ملائکہ یہی لباس پہن کر بیٹھے ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب والہانہ محبت کی جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پھر اسے نوازتے ہیں۔ جو آقا سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب اس سے نوازتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا، پھر جب یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اور پھر جب حضرت ابو دردہ کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا، اے ابو دردہ، کیا سوچ رہے ہو؟ یہی سوچ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو اتنی شان عطا کی ہے؟ ابو دردہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شان سیدنا صدیق اکبر کو بیان فرمایا۔